ایک خرگوش کی کہانی۔ ہرجوے جنگل میں جہاں سورج کی کرنیں پتوں سے چھن کر گرتی تھیں اور ہوا پھولوں کی خوشبو لے کر آتی تھی، رہتا تھا ہکا، ایک خوش شکل تیز رفتار خرگوش۔ ہکا اپنی پھرتیلی سے مشہور تھا۔ وہ پلک جھپکنے میں درختوں کے درمیان سے گزر جاتا، تیز ہوا کی طرح ندیاں عبور کر لیتا اور پرندوں سے بھی تیز دوڑتا تھا۔ یہاں تک کہ جب اس کے دوست کھانے میں مصروف ہوتے، وہ ایک چکر جنگل لگا کر پلٹ آتا تھا۔ لیکن ہکا کو اپنی رفتار پر بے حد غرور تھا۔ وہ دوسرے جانوروں کو ناکارہ سمجھتا تھا، خاص طور پر چھتو، ایک سست رفتار والا، ہمیشہ اپنی پیٹھ پر گھر اٹھائے پھرتا ہوا کچھوا۔ آہستہ آہستہ کیوں چل رہا ہے؟ ہکا اکثر چھتو کو چھیڑتا۔ کیا تمہیں نہیں لگتا کہ تمہیں زیادہ تیز ہونے کی ضرورت ہے؟ چھتو صرف مسکرا کر رہ جاتا۔ اسے غصہ نہیں آتا تھا کیونکہ وہ اپنی رفتار سے مطمئن تھا۔ وہ اپنی پیٹھ پر گھر لے کر جہاں چاہتا جاتا، بھرپور وقت نکال کر اپنے ارد گرد کے ماحول اور دوسرے جانوروں کا مشاہدہ کرتا۔ وہ ان کی کہانیاں سنتا، ان کی مشکلات سناتا اور ان کی مدد کرتا تھا۔ اس وجہ سے اسے جنگل میں سب سے زیادہ پیار اور عزت ملتی تھی۔ ایک دن جنگل میں ایک مقابلہ کا اعلان ہوا۔ اس پھلوں سے بھرے میدان تک سب سے پہلے پہنچنے والے کو انعام ملنا تھا۔ یہ ہکا کے لیے موقع تھا۔ وہ یقین رکھتا تھا کہ وہ آسانی سے سب کو شکست دے دے گا۔ مقابلہ کا دن آ گیا۔ سارے جانور جمع تھے اور جوش و خروش سے گونج رہے تھے۔ چھتو بھی بڑھ چڑھ کر سب کی حوصلہ افزائی کر رہا تھا۔ جب سنگل اڑا، تمام جانور آگے بڑھے، لیکن جیسے ہی وہ دوڑ شروع کرنا چاہتے تھے، زوردار بارش شروع ہو گئی۔ میدان نرم مٹی میں تبدیل ہو گیا، جس میں دوڑنا مشکل ہو گیا۔ تیز رفتار جانور ابتدا میں تو آگے نکل گئے، لیکن جلد ہی ان کے قدم زمین میں دھنسی گئے اور ان کی رفتار کم ہو گئی۔ یہاں تک کہ ہکا بھی زمین میں پھنس گیا اور غصے سے ٹوٹا کہ اسے سب سے پہلے پہنچنا تھا۔ لیکن چھتو کو کوئی فرق نہیں پڑا۔ اس کی پیٹھ پر گھر اس کو زمین سے تھوڑا اونچا رکھتا تھا اور وہ آہستہ آہستہ پھولتا ہوا آگے بڑھتا رہا۔ اس نے راستے میں کئی تھکے ہوئے جانوروں کی مدد کی، انہیں اپنے گھر میں بیٹھانے کی پیشکش کی اور ہمت دلائی۔ آخر کار جب بارش رک گئی تو میدان میں صرف چھتو نظر آ رہا تھا۔ وہ پھلوں سے بھرے میدان تک پہنچ چکا تھا۔ سب حیران اور خوشی سے بھر گئے۔ ہکا وہاں پہنچا جب چھتو انعام وصول کر رہا تھا، لیکن اس بار ہکا کو غصہ نہیں آ رہا تھا۔ وہ شرمندہ تھا اور چھتو سے معافی مانگ رہا تھا۔ اس نے سمجھ لیا تھا کہ تیزی ہر چیز نہیں ہوتی، سست روی بھی فائدہ مند ہو سکتی ہے، اور ہر جیت کی اپنی قیمت ہوتی ہے۔ چھتو نے مسکرا کر کہا، دیکھو ہکا، ہر کسی کی اپنی صلاحیتیں ہوتی ہیں۔ اپنی رفتار پر گھمنڈ نہ کرو بلکہ اسے دوسروں کی مدد اور اپنی ذات کو بہتر بنانے کے لیے استعمال کرو۔ ہکا کی شرمندگی کچھ دنوں تک رہی، لیکن جلد ہی اس کا پرانے والا غرور واپس آنے لگا۔ وہ سست روی کی قدر تو کر لیا تھا، لیکن یہ نہیں سمجھ سکا کہ کس طرح اسے اپنی زندگی میں لاگو کرنا ہے۔ وہ بے چین تھا، اسے محسوس ہوا کہ کچھ کمی ہے۔ ایک دن جنگل کے دور دراز حصے میں ایک آفت پڑ گئی۔ ندی سوکھ گئی، پھل پتے گر گئے، جانور بھوکے رہنے لگے۔ ہر کوئی حیران و پریشان تھا کہ کیا کرنا چاہیے۔ ہکا اپنی تیز رفتاری سے مدد کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ سوچ ہی نہیں سکتا تھا کہ کیا کرنا ہے۔ چھتو آہستہ آہستہ آگے بڑھا اور بولا، ہکا، شاید تمہاری تیز رفتاری سے زیادہ تمہارا مشاہدہ کام میں آ سکتا ہے۔ ہکا نے ذرا سوچا اور پھر چھتو کے ساتھ مل کر پورے جنگل کا جائزہ لینے نکلا۔ وہ ہر ندی، ہر جڑی بلکہ ہر پتھر کا بغور مشاہدہ کرتا گیا۔ اسے ایک چھوٹی سی پٹری دکھائی دی جو زمین کے نیچے سے گزرتی تھی اور دور جا کر ایک ندی میں ملتی تھی۔ چھتو، یہی راستہ ہے، بس تھوڑا سا کھودنا پڑے گا اور پانی پورے جنگل میں بہہ پڑے گا۔ ہکا خوشی سے چھلانگ لگا گیا۔ چھتو مسکرا کر بولا، لیکن چھوٹے دوست، کھودنا کیسے کرنا ہے؟ ہکا کی خوشی فورا اتر گئی۔ وہ اپنی تیز رفتاری سے اس کام کو پورا کرنے کا سوچ ہی نہیں سکتا تھا۔ اسے زمین کھودنا پچاڑ تھا، لیکن یہ واحد راستہ تھا۔ آخرکار اپنی شرمندگی پر قابو پا کر ہکا نے کہا، میں کر لیا، اور بے حد مصیبت کے ساتھ زمین کھودنے لگا۔ یہ کام مشکل اور گھنٹوں چلتا رہا، لیکن اس دوران کئی اور جانور بھی جمع ہو گئے اور سب مل کر کام کرنے لگے۔ آخرکار جب پانی ایک بار پھر بہنے لگا تو ہکا کی تھکان غائب ہو گئی۔ اس بار اسے اپنے اندر ایک مختلف قسم کی خوشی محسوس ہوئی، مدد کی خوشی، تعاون کی خوشی، اور اس بات کی خوشی کہ اس نے اپنی طاقت کو دوسروں کے فائدے کے لیے استعمال کیا۔ اس واقعے کے بعد ہکا ایک مختلف خرگوش بن گیا۔ وہ اپنی رفتار پر اب بھی فخر کرتا تھا، لیکن اس نے یہ بھی سیکھ لیا کہ اسے اوروں کی مدد کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔
وہ آہستہ آہستہ چھتو کے ساتھ مل کر پورے جنگل کی دیکھ بھال کرنے لگا، اور چھتو کی طرح یہ جاننے کی کوشش کرنے لگا کہ ہر ایک کی اپنی طاقت کی اہمیت ہے، چاہے وہ کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو۔ یہاں تک کہ بارش کے موسم میں جب دوسرے جانور گھروں میں پناہ لیتے، ہکا اور چھتو آہستہ آہستہ میدان میں نکلتے، بارش میں نہاتے، اور اس کے بعد کی سہانی خوشبو کا مزہ لیتے۔ اور اس وقت وہ محسوس کرتے کہ تیز رفتاری اور سست روی دونوں مل کر ایک خوبصورت ہم آہنگی پیدا کر سکتی ہیں، جو جنگل کو اور خوبصورت اور خوشحال بناتی ہے۔ یہ ہکا اور چھتو کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہر کسی کی اپنی صلاحیتیں اور طاقت ہوتی ہے، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم انہیں ایک دوسرے کی مدد اور فائدے کے لیے استعمال کریں۔ تیزی اور سست روی، طاقت اور کمزوری، یہ چیزیں صرف الفاظ نہیں، بلکہ ایک خوبصورت ہم آہنگی کا حصہ ہیں، جو اس دنیا کو اور خوبصورت